اگر میں زندہ رہا، میری زندگی رہی، میں اپنی بیٹی کے کیس کو منطقی انجام تک لے جاؤں گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، پولیس، ملتان پولیس یہ ذہن میں رکھے کہ میں نہ ٹوٹنے والا ہوں نہ جھکنے والا ہوں۔ اب دنیا کی تمام بیٹیوں والے والدین اس کیس کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ سسرالی جاتے ہیں چھوٹ، زارا کا جو ظلم ہے نا، اس پہ کسی صورت میں انشاءاللہ قاتل نہیں چھوٹیں گے۔ ٹرائل میں ہم نے جانا ہے، بڑے بڑے پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا نقصان ہوتا ہے نا تو لوگ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ تو پروو کر۔ اب دیکھیں، میری پولیس میرا ساتھ دیتی، ملزمان سے اس 1 منٹ کا کام تھا۔ اچھا، پھر آپ کو میں پولیس کی یک طرفہ چیزوں کا اور بتاؤں۔ 4 موٹر سائیکل برآمد ہو جائیں نا، ڈی ایس پی، ایس پی یا سی پی او اس کیس پہ بڑی ٹیبل ٹوبل لگا کے پریس کانفرنس کریں گے، جی ہم نے وہ کپڑا ڈال کے ایک بندے کو رکھا ہوا ہوگا، بھی اس کا منہ دکھا بھی دیں گے تو اس کا کیا ہوگا، اس کا کپڑا منہ پہ ڈال کے جی یہ ہم نے اتنا بڑا گینگ پکڑ لیا، سارا کچھ۔ جب جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی اور اس نے کہا کہ یہ 3 ملزمان ملزم ہیں، انہوں نے گناہ کیا ہے، یہ مجرم بن گئے ہیں، اب پولیس کو سانپ سونگ گیا۔ کوئی ایک آدھی پریس کانفرنس ہی کر دیتے، اتنا ہائی پروفائل کیس تھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، پولیس، ملتان پولیس یہ ذہن میں رکھے کہ میں نہ ٹوٹنے والا ہوں نہ جھکنے والا ہوں۔ اگر میں زندہ رہا، میری زندگی رہی، میں اپنی بیٹی کے کیس کو منطقی انجام تک لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور میں وہی اسد ہوں جو بیٹی کے مرنے سے پہلے تھا، میں وہی اسد ہوں جو بیٹی کے انصاف کے بعد رہوں گا۔ کیونکہ اب ایک اور چیز ہے، اب دنیا کی تمام بیٹیوں والے والدین اس کیس کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ سسرالی جاتے ہیں چھوٹ، تو اس کا مطلب ہے یا تو بیٹی کی شادی نہیں کرنی، یا شادی کرنی ہے تو ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے اوپر تشدد ہو جائے، اس کے ساتھ کچھ ہو جائے، ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ بہو کی آواز بن سکے، تو دبائے جائیں گے۔ یہ جیسے جہیز کا ایشو پہ اکثر بچیاں جیسے گھر سے چیزیں، تو بیٹی کے فیوچر کے لیے پاکستان میں اب قانون سازی ہونی چاہیے، نکاح نامہ میں ایک ایسا فکرہ، ایک ایسا خانہ بنا دینا چاہیے جس پہ لکھا جانا چاہیے کہ اگر وائلنس یعنی کہ اس کی بچی کے اوپر تشدد کیا گیا تو پورے اس فیملی میں جو اس گھر میں بہو کے ساتھ رہتے ہیں، ناقابل ضمانت ان کے گرفتاری ہونی چاہیے، اور کم از کم جس لیول کا اس پہ تشدد ہوگا اس پہ کوئی ٹرائل شرائل نہیں، سیدھا جیل۔ لیکن پاکستان ہے جس پہ مجھے ابھی تک 5 مہینے میں یہ فیصلہ کرنا باقی ہے، پولیس کا، انتظامیہ کا، کہ یہ قتل ہے یا خودکشی ہے۔ میں قربان جاؤں ایسے اداروں کا کہ جنہوں نے اس ایک چھوٹے سے کیس کو، صاف ستھرے کیس کو، سب کچھ کلیئر تھا، اتنا الجھا دیا۔ اچھا شاہ جی، اب 2 ملزمان کی ہائی کورٹ سے ضمانتیں خارج ہوئی ہیں اور پولیس نے ان کو گرفتار بھی کر لیا۔ اس میں ثانیہ زہرا کی ساس اور دیور تھا۔ اب ساس کا آپ کو پولیس نے بتایا کہ ساس نے دوران تفتیش جب اس کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا تو اس نے کیا اپنا جرم تسلیم کیا کہ ثانیہ کو کس طرح سے قتل کیا، پھر اس کے قتل کو ہم نے کس طرح سے خودکشی کے رنگ دینے کی کوشش کی؟ دیکھیں، جب جے آئی ٹی نے یہ فائنڈنگ اپنی جمع کروائی تھی نا، تو ان کے ایک افسر نے الوداعی مجھ سے ملاقات کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس نے الوداعی ملاقات میں ہم دونوں میاں بیوی کو ایک بات کہی تھی۔ اس نے کہی تھی کہ اسد بھائی اور بھابھی، آپ ایک چیز کے لیے تیار رہیے گا، جب یہ کیس ٹرائل پہ جائے گا یا کھلے گا یا اس پہ تفتیش ہوگی، آپ کو بڑی تکلیف اور بڑی اذیت والے چیزیں سامنے آپ کو سہنی پڑیں گی۔ آپ کی آپ کو جب وہ چیزیں پتہ چلیں گی کو آپ کو بڑا دکھ ہوگا، بڑی تکلیف ہوگی، بڑی آپ کو اذیت ہوگی، وہ جس طرح کی ثانیہ کے ساتھ جو ہوا ہے۔ یہ جے آئی ٹی والوں نے کہا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آج اس کو جو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا ہے کمل کو، اپنا عذرا کو، تو اس نے کیا اقرار کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ اس نے اتنا اقرار کر لیا ہے کہ میں ثانیہ زہرا کو لٹکانے میں مددگار تھی۔ اب انہوں نے مارا کیسے ہے یہ تو دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پولیس کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے بالکل، لیکن کہیں پسند ناپسند کا عنصر آ جاتا ہے، کہیں پیسہ آ جاتا ہے، کہیں سفارش آ جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ
یہ کیس کھلے گا، اس کی ایک ایک چیز کھلے گی، ایک ایک کڑی سے کڑی ملائی جائے گی اور ضرور فیصلہ ہوگا، کیونکہ حرف آخر سیشن کورٹ نہیں ہے، حرف آخر ہائی کورٹ نہیں ہے، سپریم کورٹ بھی ہے۔ اللہ کیا اس سے بڑا جو عدل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ثانیہ زہرا کا جو ظلم ہے نا، اس پہ کسی صورت میں انشاءاللہ قاتل نہیں چھوٹیں گے، قاتل نہیں بچیں گے انشاءاللہ۔ شاہ جی، ثانیہ کے 2 معصوم بیٹے بھی تھے، وہ بیٹے یقیناً ماں کو بھی ڈھونڈتے ہوں گے، تلاش کرتے ہوں گے، اور بالآخر صبر آ ہی جاتا ہے۔ اب وہ بچوں کی حالت کیسی ہے؟ ماں کو ابھی بھی یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس پورے کیس میں، ثانیہ زہرا کے کیس میں 0% بھی کوئی فیک چیز ہم نے نہیں ڈالی، کچھ بھی نہیں۔ بالکل، میں یہ میرے سامنے سورۃ ملک ہے قرآن مجید کی، میں اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ ثانیہ کا جو بڑا بیٹا ہے وہ ان کے نام سے ڈر جاتا ہے۔ رات مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ بابا، نانا ابو، میری ماں ساری رات کمرے میں انہوں نے بند کیے رکھی ہے۔ اچھا، وہ پھر بتاتا ہے کہ کس طرح یہ مارتا تھا میری ماں کو۔ وہ بچے ان کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور میں حلفیاً کہتا ہوں، میں یہ سورۃ ملک ہے قرآن مجید کا حصہ ہے، یہ اتنی مشہور ایک سورت ہے، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی اذیت کے ساتھ ثانیہ نے وہاں زندگی گزاری۔ لاسٹ ٹائم میری ملاقات 15 شعبان کو ثانیہ سے ہوئی تو آدھا گھنٹہ وہ اپنے بھائی کی قبر پہ آئی، میرے گلے لگ کے روتی رہی۔ میں نے اسے کہا آ جا، کہتی ہے نہیں بابا، کبھی تو ٹھیک ہو جائے گا، میرے بچے رل جائیں گے۔ میں نے کہا اس نے دوسری شادی کی ہے، سنے اس کو بھی گھر لے آیا۔ کہتا نہیں بابا، وہ تو اس کو کہتا ہے میں اس کو فارغ کر دوں گا، چھوڑ دوں گا۔ یعنی کہ اس معصوم بچی کے اتنا پریشر میں انہوں نے ڈال کے، اتنا اس کو جھوٹ بول کے، اور اس کا سسر سب سے بڑا خبیث آدمی وہ ہے جس نے اس پہ تشدد کی انتہا کر دی، اور اس سب پوری فیملی نے اس میں ثانیہ کو قتل کر میں پورا کردار ادا کیا۔ اب آپ ذرا ایک اور سٹوری سن لیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ثانیہ نے خودکشی کی، اور خودکشی کی جو وجہ بتاتے ہیں، کبھی یہ تو عدالت میں بتائیں، ایمان سے جج بھی ان کو مارے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ثانیہ زہرا کے بڑے بیٹے سلار کو، جو اس وقت 3.5 سال کا تھا، اس کو میں اپنی دوسری بیوی کے پاس، میں نے کہا یہ وہاں سوئے گا، اس نے اس کو مارا۔ میں نے کہا میں اس کو اپنی دوسری بیوی کے پاس لے جاتا ہوں، تو ثانیہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، سوتن کے پاس نہیں سوئے گا، یہ میرے پاس سوئے گا۔ تو وہ لے کے چلا گیا۔ ثانیہ گئی اپنے سسر کے پاس، ساس کے پاس، کہ مجھے اپنا بیٹا مجھے دے، میرے پاس سوئے۔ تو انہوں نے کہا سو جا، کچھ نہیں ہوتا، کیا کوئی پہاڑ گر جائے گا، صبح آ جائے گا۔ اور ثانیہ نے دل برداشتہ ہو کے آ کے خودکشی کر لی۔ ممکن ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ممکن۔ JIT لکھتی ہے کہ یہ کوئی جو وجہ بتاتے ہیں، یا جو 15 کی کال، آپ 15 کی کال تو پبلش کریں نا، کہ اس طرح 15 کی کال ہوتی ہے، اور حادثہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، موٹر سائیکل میں موٹر سائیکل لگ جائے، اس کی بھی بڑی جذباتی کال ہوتی ہے۔ تو جس کی بیوی، اچھا پھر انہوں نے لٹکی ہوئی کو اتارا نہ، پھر انہوں نے فرسٹ ایڈ نہ دی، انہوں نے مجھے اطلاع نہ دی۔ 5:30 بجے عذرا اپنے بھائیوں کے پاس گئی، ان کو بلانے، خود گاڑی پہ، فون کیوں نہ کیا؟ ہر چیز مینیج تھی، ہر چیز پلان تھی، انہوں نے سارا کچھ کیا۔ اب یہ کہتے ہیں، ایک JIT والا، پچھلا JIT والا ایک مجھے افسر کہے کہ جی اگر وہ جائیداد کے لیے ثانیہ پہ کرتے تھے تو اس کو قتل کیوں کرتے، مارتے کیوں؟ میں نے کہا جب میں نے ریفیوز کر دیا کہ ابھی میں نہیں دوں گا، تو انہوں نے اس کو ٹارچر بڑھا دیا، کہ اس کو ٹارچر اس پہ زیادہ شروع کر دیا کہ کسی طرح یہ پریشر میں آئے گی اور لے گی، اس زیادہ ٹارچر میں اس کو مار دیا۔ کیا واقعہ ہوا ہے، کیا ہے؟ وہ اپنے باپ کے گھر آنا چاہتی تھی، کیا معاملات تھے کہ اتنا اس پہ تشدد کیا گیا؟ اور فورینزک رپورٹ میں اوپنلی 3 فوٹو ایسے ہیں جس میں ثانیہ کی کمر پہ، گردن پہ اور سر پہ زخم کے نشان دکھائے گئے ہیں۔ پوسٹ مارٹم میں ڈاکٹر کہتی ہے کہ وہ نشان جسم پہ کوئی نہیں تھے، کیونکہ جسم، باڈی خراب ہو چکی تھی۔ اگر باڈی خراب ہو چکی تھی تو گردن بھی تو باڈی میں آتی ہے، وہاں نشان تو رہ گئے۔ تو سارا کچھ پلان تھا۔ یہ ایک بڑا، میں کہتا ہوں آپ کی سوچ ہوگی کہ جتنا بڑا مافیا میرے سامنے آیا ہوا ہے اور کن کن لوگوں سے میں لڑ رہا ہوں۔ اب
उन लोगों को सोचना चाहिए जो सानिया के कातलों को सपोर्ट कर रहे हैं या बचाना चाहते हैं। बिल्कुल। यार क्या इस तरह उनकी बेटी के साथ ससुराल में होता और उनको जब इंसाफ ना मिलता तो मैं कहता हूँ, मैं देखता वो कैसे पागल ना हो जाते। बिल्कुल तो खुदा के लिए सानिया ज़ारा के इंसाफ की राह में रुकावट न बने। ना बने। और अल्लाह गवाह है, पूरी दुनिया ने मेरी सानिया के लिए आवाज उठाई। बेशक। 5000 एनजीओज में से 4735 एनजीओज ने इस पे साइन किए कि सानिया ज़ारा को इंसाफ देना चाहिए। बिल्कुल मेरे मिलना वकला को कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से कहाँ से अप्रिसिएशन के मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि आपके वकला जो बिल्कुल एक नेक नीति पे, कोई उनकी इतनी फीस शीस वाला सिलसिला नहीं था, एक मजलूम औरत के लिए। देखें इंसानियत कहीं है भी सही, बिल्कुल बेशक। अगर जानवर हैं तो इंसानियत इंसान भी है। तो इंशाअल्लाह हम पुरुमीद हैं कि सानिया ज़ारा का इंसाफ भी होगा इंशाअल्लाह। और एक ऐसी कानून साजी होगी जो बाकी बेटियों मजलूम के लिए और तहफ़्फ़ुज़ होगी। बेसहारा बहुओं का सहारा बनेंगी। शाह जी आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, असद शाह साहब हमारे साथ दोबारा आपके सामने मौजूद थे और इन्होंने खुलकर बताया कि एक माफिया के साथ किस तरह से लड़ा जाता है, और वो माफिया जो हर जगह पर विराजमान हो, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने जो अहद किया हुआ है कि मैं अपनी बेटी को ज़रूर इंसाफ दिलाऊंगा। हम सब मिलकर इनका बाजू बनेंगे, इनकी आवाज़ बनेंगे। और जैसे हमने शुरू दिन से इस केस को रिपोर्ट किया, आप सबके सामने रखा किस तरह से हमारी बहनों, हमारी बेटियों के साथ ससुराल में जालिम ससुराली मौत के घाट उतारने के बाद ना शर्मिंदा होते हैं, ना उनको कोई नदामत होती है, बल्कि डिठाई के साथ वो इल्ज़ाम तराशी करने पर ही राज़ी होते हैं और इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम ही लगाते हैं। इसी केस पर सानिया को जब इन्होंने कत्ल किया और उस कत्ल को खुदकशी का जब रंग देने की कोशिश की, तो मुजरम जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, वो कहीं ना कहीं अपने गुनाह के सबूत छोड़ कर जाता है। वो तस्वीर, जिस तस्वीर को लाखों करोड़ों लोगों ने देखा और फिर उसके बाद एक आवाज़ उठाई कि ये जुल्म है और इस तरह का जुल्म करने वालों को इबरत का निशान बनाया जाए, और एक नारा बुलंद किया गया, जस्टिस फॉर सानिया ज़हरा। आज हम उसी कॉज को लेकर, उसी मकसद को लेकर आपके सामने हैं। इस केस में बहुत सारी अपडेट्स आई, बहुत सारे नशीबो फराज आए, कहीं अप्स आए, कभी डाउन्स हुए, लेकिन बिल आखिर जीत सच की होती है। 3 मुल्ज़मान इस वक्त कसूरवार साबित हो चुके हैं। बाकी जो 3 मुल्ज़मान जिनको पुलिस ने किस तरह से बेगुनाह किया, उनके खिलाफ भी जल्द असद साहब कोई कार्रवाई करने वाले हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। और सानिया हमारी जो बहन इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, आपसे गुजारिश करेंगे कि उसके साले सवाब के लिए दुआ कीजिएगा। उसके बच्चों को अल्लाह ताला सब्र दे। माएँ तो माएँ होती हैं, माँ के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगहबान।